بارش کے بعد بیشتر گلی بازاروں میں تاحال پانی جمع. فیصل آباد کے جنرل ہسپتال سمن آباد میں تالاب کا منظر. راجہ غلام رسول نگر کی گلی نمبر 2 سے بھی پانی نہ نکالا جا سکا. وائس چیئرمین واسا شیخ شاہد جاوید نے فنڈز کی کمی کا جواز پیش کر دیا. بولے جنریٹر موجود ہے، ڈیزل نہیں. فنڈز میں رہتے ہوئے پوری محنت کر رہے ہیں. واسا کے حالات اس ٹائم بہت برے ہیں. اس ٹائم نہیں ہے، یہ 2006 سے ہی واسا نقصان میں چل رہا ہے. جو مجھے بریفنگ دی گئی تھی جب میں واسا میں آیا ہوں، تو ڈیزل کی کیا مطلب جنریٹر تو ہیں لیکن ڈیزل نہیں ہے. چنیوٹ میں میونسپل کارپوریشن کا اپنا دفتر ڈوب گیا. فرنیچر مارکیٹ، ڈی سی آفس، اے سی آفس اور کچہری زد میں. جھنگ کی رانا کالونی، بستی علی ارائیں، محلہ شیخ لاہوری میں پانی جمع. جھنگ بازار، نواز چوک اور فوارہ چوک میں بھی پانی. بارش کے بعد کمالیہ کی گلی بازار تالاب کی شکل اختیار کر گئے. رجانہ روڈ، چیچاوتری روڈ، حاجی چوک، نواز چوک اور ہشمہ چوک میں بھی پانی. محلہ چڑھ اور محلہ فاضل دیوان کے گلی بازار میں بھی پانی سے بھر گئے. تاندیا والا کے نشیبے علاقے زیر آب، نکاسی آب ممکن نہ ہو سکا. فیصلہ آبادیوں کے لیے بری خبر. 2019 میں مکمل ہونے والا کشمیر انڈل پور پاس 2020 میں بھی نامکمل رہے گا. بقایا رقم آئندہ مالی سال میں مختص نہیں کی گئی. منصوبہ اگلے مالی سال تک لٹک گیا. سمارٹ لاک ڈاؤن سے کاروباری سرگرمیاں بھی ڈاؤن. فیصل آباد میں 8 بازار کب تک بند رہیں گے؟ تاجر پریشان. انجمن تاجران مٹگمری بازار کا ہنگامی اجلاس. لاہے عمل طے کرنے کے لیے سر جوڑ لیے. موجودہ صورتحال کے پیش نظر ایکسپورٹ انڈسٹری کو شدید مشکلات کا سامنا. مشکل وقت میں ایکسپورٹرز کو ریلیف مہیا کیا جائے. چیئرمین پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز میاں نعیم احمد نے حکومت سے مطالبہ کر دیا. کورونا کے پیش نظر پنجاب ریونیو اتھارٹی کا امپورٹرز کو ریلیف. درآمدی سامان پر عائد کرنا پنجاب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ٹیکس ختم. پی آر اے نے اپریل سے 30 جون تک کی درآمدات پر چھوٹ دے دی. کپڑے کے کاروبار سے منسلک تاجر کا دکان مالکان سے کرائے میں ریلیف کا مطالبہ. گول چنیوٹ بازار کے جنرل سیکریٹری سرفراز شیخ کہتے ہیں حکومت نے کوئی ریلیف نہیں دیا. مالکان انسانیت کے ناطے 2 ماہ کا کرایہ معاف کریں. صوبہ ماڈل بازار کے دکانداروں کا کرایوں میں کمی نہ کرنے پر دھرنا. 4 ماہ سے کاروبار بند ہیں، کمائی نہیں، کرائے کہاں سے بھریں؟ دکانداروں کا 3 ماہ کے کرائے معاف کرنے کا مطالبہ. انتظامیہ کے انکار پر دھرنا. فیصل آباد کے کلرکس بجٹ میں تنخواہیں نہ بڑھانے پر سراپا احتجاج. مرکزی چیئرمین ایپکا محمد افضل، صوبائی صدر محمد سلطان سمیت دیگر کی شرکت. مظاہرین کے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان. ایک طرف ڈیزل کی قلت، دوسری طرف نہروں کی بندش. بچیانہ اور بھوانہ میں کاشتکار دوہری پریشانی کا شکار. گوڈی مشکل، فصلیں بروقت پانی ملنے سے بھی متاثر ہونے کا خدشہ. کسان بورڈ فیصل آباد ڈویژن نے سر جوڑ لیے. زراعت کے لیے مختص رقم اور حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا. شعبہ ٹیکسی کی عوام سے سستی چینی کی آخری امید بھی چھین گئی. شوگر مل سے چینی نہ ملنے پر انتظامیہ نے سٹالز ختم کر دیے. شہری پالیسیوں سے نالا، مارکیٹ سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور. بھوانہ میں بھی چینی کی قلت اور بلیک مارکیٹنگ. 90 روپے کلو میں فروخت جاری. چنیوٹ میں ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 10 روپے کا اضافہ. ایل پی جی 110 سے 120 روپے کلو ہو گئی. ہر طرف مہنگائی کا طوفان. گزر بسر کیسے کریں؟ عوام پریشان. اب فیصل آباد میں نقشے وقت پر منظور ہوں گے. بلڈنگ برانچ کی منمانیاں ختم. چیف آفیسرز کو کارکردگی بہتر بنانے کا ٹاسک سونپ دیا گیا. سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کی تاخیری حربے اپنانے پر کارروائی کی وارننگ. تل کی پیداوار کے لیے جون کا مہینہ بہترین قرار. 18 سے 20 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے.
ایوب ریسرچ سینٹر فیصل آباد نے کسانوں کو تل کاشت کرنے کا مشورہ دے دیا۔ تعلیمی بورڈ کو 10ویں کے پیپر چیکنگ کے لیے گرین سگنل مل گیا۔ حکومت نے ایس او پیز کے تحت 29 سے پیپر چیک کرنے کی اجازت دے دی۔ 90 دنوں میں پرچے مار کر کے نتیجہ تیار کیا جائے گا۔ فیصل آباد کے 808 نجی اسکولوں کو 3 ماہ کے لیے مشروط رجسٹریشن اور توسیع کی منظوری مل گئی۔ لاک ڈاؤن کے پیش نظر نجی تعلیمی اداروں کی رجسٹریشن کے کیسز زیر التوا تھے۔ میڈیکل کے طلبہ کل تک فیسیں جمع کرائیں۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی نے ڈیڈ لائن دے دی۔ مختص وقت پریشان کن، کورونا کے باعث یونیورسٹی آنا بھی بڑا مسئلہ۔ دور دراز علاقوں سے طلبہ نے اکاؤنٹ نمبر جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت کسی کو نہیں، عطائیوں کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں۔ سی ای او ہیلتھ فیصل آباد مشتاق سپرا نے ڈپٹی ڈی ایچ اوز کو ہدایات جاری کر دی۔ ضلع چنیوٹ میں صحت کی سہولیات تاحال پوری نہ ہو سکیں۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال سے تمام بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 11 سال بعد بھی برن یونٹ نہ بن سکا۔ حادثات میں جھلسنے والے اور جلنے والے مریض الائیڈ ہسپتال فیصل آباد جانے پر مجبور۔ جھنگ کی دیہاتی عوام کے لیے خوشخبری، کم قیمت میں الٹرا ساؤنڈ کی سہولیات ملیں گی۔ پنجاب حکومت نے مراکز صحت کو 12 جدید الٹرا ساؤنڈ مشینیں فراہم کر دی۔ احمد پور سیال گڑھ مہاراجہ موڑ پر خوشاب مظفر گڑھ اور شور کوٹ لیا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ 1 ماہ قبل ٹینڈرز ہونے کے باوجود ٹھیکیدار نے کام کا آغاز نہ کیا۔ شہریوں کا انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کمالیہ کے جناح پارک فاضل دیوان کی سنی گئی، صفائی ستھرائی اور جھاڑیوں کی کٹائی کی جائے گی۔ سٹی 41 کی خبر پر انتظامیہ نے کام شروع کرا دیا۔ بجلی کے بلا تعطل فراہمی میں رکاوٹ کی بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ فیسکو 1200 سے زائد مقامات پر بہنگم تار ترتیب نہ دے سکا۔ گرم موسم میں اسپارکنگ گھنٹوں بجلی بندش کے باعث بننے لگی۔ کورونا کیسز میں کمی آنے لگی۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 39 مریض سے وائرس کی تصدیق۔ گزشتہ روز 44 مریض رپورٹ ہوئے۔ متاثرہ افراد 4672 ہو گئے۔ 314 ڈاکٹرز بھی شامل۔ چنیوٹ میں کورونا مریضوں کی تعداد 167، کمالیہ میں 58 ہو گئی۔ ڈی ایم او ٹوبہ اقرا مصطفیٰ نے کورونا کو شکست دے دی۔ صحت یاب ہونے کے بعد عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ اقرا مصطفیٰ 20 دن تک گھر میں آئسولیٹ رہیں۔ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں کورونا کے مریض کی سالگرہ منائی گئی۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے پھول پیش کیے، کیک بھی کاٹا۔ کورونا سے بچاؤ کے ایس او پیز کی خلاف ورزی کی شکایات۔ سیکریٹری آر ٹی اے نے جنرل بس اسٹینڈ کا دورہ کیا، خلاف ورزی پر گاڑیاں بند کر دیں، ہزاروں روپے کے جرمانے بھی کیے گئے۔ فیصل آباد سمندری روڈ پر پلاسٹک کے گودام میں آتش زدگی، پلاسٹک جل کر خاکستر، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ستیانہ روڈ پر کپڑے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، لاکھوں روپے مالیت کا کپڑا جل گیا۔ ایف بی آر کمپلیکس فیصل آباد میں آتش زدگی کا معاملہ، 4 ملازمین معطل۔ چیف کمشنر ندیم عارف نے معطلی کے احکامات دیے، ملزمان نے ریکارڈ جلانے کے لیے دفتر میں آگ لگائی۔ مبینہ بھتہ خور پولیس اہلکار ذیشان رندھاوا کے خلاف 3 سال بعد مقدمہ درج، مزید 4 اہلکار بھی شامل۔ ملزم پر بے گناہ شہریوں کو مقدمات میں ملوث کرنے کا الزام ہے۔ متاثرین نے حصول انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سمندری ظفر چوک پولیس چوکی کی بڑی کارروائی، 5 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے موٹر سائیکلیں، موبائل فونز اور مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔ گھر آ کر کوئی پانی مانگے تو ضرور پلائیں، مگر احتیاط شرط۔
منصور آباد میں خاتون اور بچی سمیت 3 رکنی چور گروہ سرگرم، موبائل فون چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ڈی پی او چنیوٹ سید حسنین حیدر کا تھانہ صدر کا دورہ، ریکارڈ اپڈیٹ رکھنے اور آن لائن اندراج یقینی بنانے کی ہدایت، تھانے میں موجود لوگوں کے مسائل جانے، حل کی یقین دہانی کرائی۔ پنجاب بار اینٹی کرپشن کمیٹی میں فیصل آباد ڈویژن کی 13 خواتین وکلا ممبر نامزد، سابق نائب صدر بار عظما سندھو اور نائلہ بھی شامل، ساتھی وکلا کی مبارکباد۔ پاکستان سپورٹس بورڈ نے ہاکی کو ایک دفعہ پھر نظر انداز کر دیا، سپورٹس بورڈ کمیٹی میں ہاکی کا کوئی نمائندہ شامل نہیں کیا گیا، سابق اولمپئن رانا مجاہد کا قومی کھیل کی اہمیت اجاگر کرنے کا مطالبہ۔ ہیرا رانا جگنو کلب سنگھ کی صدر منتخب، جگنو کلب پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، نو منتخب صدر ہیرا رانا لڑکیوں میں کھیلوں کے فروغ کے لیے پرعزم۔ اور فیصل آباد ڈویژن میں احساس پروگرام کے 3 مرحلے مکمل، 5,53,000 رجسٹرڈ افراد کی امداد کی گئی، 6 ارب 65 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے، رپورٹ جاری۔